خلاصہ: مسلمان ہمیشہ رواداری کا علمبردار رہا ہے، لیکن جب کبھی کفر و لعنت نے غالب ہونے کی کوشش کی ہے، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ اکبر رواداری کی وجہ سے غیر مسلم کا حکومتی امور پر عمل دخل بڑھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس زوال پذیری میں شاہ ولی اللہ نے اسلامی اقدار کے کپڑا اٹھایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور بلدغیر پر انگریز مسلط ہو گئے۔ 1851 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں نے پھر ایک بار قوم بنانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقدار کے مستحکم ہو جانے کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ سر سید احمد خان نے ایسے حالات میں مسلمانوں کو احساس کمتری سے نکالنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کی تعلیم پر زور دیا۔ 1885 میں ہندوؤں نے اپنے تحفظ کے لیے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس جماعت نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انتہائی کوششیں کیں۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ شروع ہو گئی تو وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، جس کے نتیجے میں علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی۔ 1950 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی تجویز پیش کی۔ قائد اعظم نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ 10 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کی علیحدہ حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کیا، جو منظور کر لی گئی، اور روز بروز جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت اور خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت و کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں مل سکتا۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ذاتی مفاد کے مقابلے میں قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے اور ہر قسم کی گروہ بندی سے برطرف ہو کر
پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور نظریہ پاکستان کو فروغ دینا چاہیے.